السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین محترم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، آج ان کا واقعہ سنانے لگے ہیں کہ کس طرح ایک بادشاہ جب ان کی طرف بدنیتی سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ساکن کر دیا، بے حس ہو گیا، بے حرکت ہو گیا۔ واقعہ کس طرح پیش آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو اور باقی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینا شروع کی، لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، اور باقی سارے معاملات پیش آنے کے بعد جس وقت جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ لوگ بہت زیادہ مخالف ہوتے جا رہے ہیں اور دین متین کا کام یہاں مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے وطن چھوڑ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن چھوڑا تو آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ بھی تھیں، اور اس وقت آپ کا گزر مصر سے ہوا۔ مصر کا جو بادشاہ تھا صادف ابن صادف، کیونکہ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، تو وہ جو صادف ابن صادف تھا مصر کا بادشاہ، اس وقت بدطینت اور بہت ہی گھٹیا ذہن کا مالک تھا۔ جو بھی خوبصورت عورت اس کو نظر آتی یا اس کو پتہ چلتا تو اس کے ساتھ وہ بدکاری کرتا، برا فعل کرتا۔ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور بھی بہت ساری کتب میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد کی خبر اس کو پہنچا دی گئی تھی، اور حضرت سارہ کے متعلق بھی اسے پتہ چل چکا تھا۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور ان کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ میری بہن ہے۔ واپس آئے اور اپنی زوجہ محترمہ سے فرمانے لگے، دیکھو اس زمین پر اس وقت تیرے اور میرے سوا کوئی مومن بندہ نہیں۔ اس ظالم بادشاہ نے تیرے متعلق مجھ سے پوچھا ہے تو میں نے بتا دیا ہے وہ میری بہن ہے، کیونکہ دین میں تم میری بہن بھی لگتی ہو، میری بیوی ہو، لیکن مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اس ناطے سے، لہذا تم میری تکذیب نہ کرنا۔ بادشاہ نے جب آپ کی زوجہ محترمہ کو دربار میں بلایا اور پہنچی تو جیسے وہ پہلے کرتا تھا بدنیتی سے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شل کر دیا، وہ سارے کا سارا گرفت میں آ گیا۔ اس نے حضرت سارہ سے کہا کہ مجھے ٹھیک کرو، دعا کرو میں درست ہو جاؤں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس کا ہاتھ درست ہو گیا، اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو پہلے کی طرح اس سے بھی زیادہ گرفت میں آ گیا۔ اس نے دوبارہ دعا کی درخواست کی اور وعدہ کیا، اب میں تمہیں کوئی ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سامعین محترم، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے درمیان جو حائل پردے تھے وہ ہٹا دیے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام باوجود اس کے کہ آپ محل سے باہر موجود تھے، لیکن دیواریں ساری موجود ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی کے آگے کوئی پردہ نہ بنی، اور بالکل جیسے انسان شیشے میں عکس دیکھتا ہے، اب سارے کا سارا واقعہ دیکھتے رہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے خلیل کو یہ دکھا دے کہ اے پیارے خلیل، ہم آپ کی عزت کو کس طرح سلامت رکھتے ہیں۔ حضرین محترم، جب دوسری مرتبہ وہ درست ہوا تو اس نے درباریوں کو آواز لگائی اور کہا کہ کس چیز کو میرے پاس لائے ہو؟ یہ انسان تو نہیں، کوئی جن معلوم ہوتی ہے۔ تو پھر اس نے حضرت سارہ کو خدمت کے لیے ایک بچی پیش کی جسے حضرت ہاجرہ کہتے ہیں، اور جو پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ حضرت ہاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی، آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے فاجر کے مکر اور سازش کو اس کے سینے میں لٹا دیا، اور اس نے مجھے خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ دی ہے۔
یوں سامعین محترم ایک بدبخت بادشاہ بدطینت اپنے انجام کو پہنچا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل کی عزت کو محفوظ رکھا۔ سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو، انشاءاللہ پھر ایک نئے واقعے کے ساتھ بہت جلد ملیں گے۔